بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کا سفر زندگی انہی کی زبانی ہم سماعت کر رکھے تھے۔ استاد محترم ارشاد فرماتے ہیں، والد کا انتقال 2008 میں ہوا۔ میں کشمیر میں تقریر کر کے واپس لاہور آ رہا تھا۔ راستے میں والد صاحب کا فون آیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ گاؤں چلو۔ فجر کے بعد گاؤں پہنچا۔ والد صاحب مجھے حافظ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بھتیجی کو والد صاحب نے کہا کہ حافظ آیا ہے، دروازہ کھولو۔ وہ بیمار نہیں تھے، لیکن ان کی طبیعت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کا آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھے بڑی محبت سے اٹھ کر ملے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے پیاز اور دال روٹی پکا دو۔ یہاں پر آپ سوچیں کہ جسے اللہ نے اتنا بلند مقام دیا، عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے کہ گھر والوں سے کس کھانے کی خواہش کر رہے ہیں؟ پیاز اور دال روٹی پکا دو۔ اللہ اس سادگی کے صدقے میں ہمیں بھی سادہ زندگی نصیب فرمائے اور دین کا خادم بنائے۔ امیر المجاہدین آگے فرماتے ہیں، والد صاحب نے میری بھابھی کو کہا کہ سارا سامان میں تیار کرتا ہوں، پھر تم روٹی پکا دینا۔ اس دوران میری آنکھ لگ گئی، دھوپ آ گئی تو والد صاحب نے آگے کپڑا ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ والد صاحب اور ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے کو دھوپ بھی نہ لگے، لیکن جب دین کی بات آئی تو آپ کے والدین نے آپ کو یہ درس دیا کہ ہر تکلیف دین کے لیے برداشت کرنی ہے۔ آگے امیر المجاہدین فرماتے ہیں، روٹی پکنے پر مجھے جگایا۔ ظہر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہے۔ زیادہ ماضی کی باتیں زیر بحث رہیں۔ جب میں گاؤں آتا تو والد صاحب کہتے تھے کہ با جماعت نماز پڑھاؤ، لیکن اس روز انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وضو کیا۔ عصر کے وقت میں نے کہا کہ لاہور چلا جاؤں۔ کہنے لگے، ہاں چلے جاؤ، اب میری طبیعت ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی میری گردن پر ہمیشہ کی طرح بوسہ دیا۔ اب دیکھیں امیر المجاہدین کو اللہ نے کیسا شعور دیا۔ امیر المجاہدین فرماتے ہیں، جب انہوں نے میری گردن پر بوسہ دیا، مجھے ایک کرنٹ سا محسوس ہوا۔ وہ پہلے بھی بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میری چھٹی حس نے کہا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر یہی ہوا۔ رات گزری تو دوسرے روز ظہر کے وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ چارپائی پر بیٹھے تھے، اچانک پیچھے کی جانب گر گئے۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا کہ ایک صاحبان سر اٹھ گیا تھا۔ جہاں ہم امیر المجاہدین کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے عظیم والدین کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو، جنہوں نے امت کو ایسا عظیم الشان بیٹا دیا۔ اللہ امیر المجاہدین کے والدین کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں دین کا درد عطا فرمائے۔ آخر میں آپ کا ایک قول سماعت فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے در کی ہڈیاں کھانے والا کتا بھی مرزائیوں سے، قادیانیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، مرزائی قادیانی، ان سے نفرت رکھنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ آپ کا انداز دیکھیں، آپ فرماتے ہیں یہ مرزائی اتنے ذلیل ہیں
کہ پیر صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب کے در کی ہڈیاں کھانے والا جو کتا ہے، واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان سے جانور بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے فیض سے ہمیں روشن و منور فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔